دوستوں، آج ہم آپ کو جس سچ سے آشنا کروانے جا رہے ہیں، نہ تو وہ کوئی قصہ ہے نہ کہانی، بس سچ کی زمین پر لکھا ان لوگوں کا حال دل کا بیان ہے جو اولڈ ہوم کے بیچ رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کی آخری شام سے پہلے انہیں اب بھی انتظار ہے ان اپنوں کا جس کو بیٹا بیٹی کے نام سے زمانہ جانتا ہے۔ ان کا انتظار کب ختم ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں ان کی دھندلی نگاہیں سونی راہوں کو تکتے ہوئے یہی کہہ رہی ہیں، نادان ہیں وہ لوگ جو ہماری قدر نہیں کرتے۔ ارے ہم تو وہ درخت ہیں جن کی چھاؤں تلے ان کا بچپن بیتا تھا کبھی۔ تو آئیے چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ اسی اولڈ ہوم کی چار دیواری کے بیچ، جہاں سے ہم بہت سارا انکہا درد اپنے دامن میں سمیٹ کر لائے تھے، آج سوچا آپ کو بھی آشنا کروا دیں۔ مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہتے چلیں۔ فطرت تو کچھ یوں ہے انسان کی، بارش ختم ہو جائے تو چھتری بھی بوجھ لگتی ہے۔ اے انسانوں، چھتری تو بوجھ بن سکتی ہے، غیر ضروری سامان بھی بوجھ ہو سکتا ہے، مگر ماں باپ کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتے۔ یہ وہ سہارا ہیں جن کی موجودگی میں انسان جیتا ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو جینا کتنا محال ہوتا ہے۔ تنہا کوئی ان سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہوتے۔ اگر ہماری کہیں بات فلسفانہ لگے تو جا کر ان سے پوچھیں جو یتیم ہیں یسیر ہیں۔ سوشل میڈیا پر آئے دن ایسے قصے دیکھنے کو ملے، کہیں جائیداد کے لیے ماں باپ کو نکالا تو کہیں اپنے حصے کو پانے کی خاطر ان پر ظلم کیا۔ ہم نے کھلی آنکھوں سے اولڈ ہوم کی دیواروں کے بیچ رہ رہے ان لوگوں کو دیکھا، بلکہ دیکھا ہی نہیں، ان سے ان کے یہاں تک کے سفر کی داستان بھی سنی، اور جب واپس آئے تو راستے بھر یہی سوچتے رہے، کاش زمانہ جان لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا برا ہو جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ صرف ایک مذہب کے لیے کہی گئی بات نہیں ہے، بلکہ سماج میں رہنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو۔ ماں باپ کی اطاعت کریں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا سہارا بنیں، جیسے کل انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر چلنا سکھایا، ٹھیک ویسے ہی آپ ان کی لاٹھی بن جائیں، نہ کہ انہیں تنہا چھوڑ کر، انہیں اپنے آنے کا انتظار دے کر خود اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ اس روز ایک دل نے لرزتے ہونٹوں اور کانپتے ہاتھوں سے جب البم کو کھول کر ایک تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں آج بھی اس صبح کا انتظار کر رہا ہوں جب میرا بیٹا 7 سمندر پار سے مجھ سے ملنے آئے گا، اور پھر ہمارے کانوں میں ان کا کہا یہ شعر گونجا، خود کو پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، ایک پنا زندگی کا میں ہر روز موڑ دیتا ہوں۔ وہاں موجود ان سب کی باتیں سن کر ہمارے پاس لفظ نہیں تھے، کیا کہتے اور کیا سنتے۔ سب کا درد ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، اور ہم اس پل دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، صرف سانسیں چلتے رہنے کو ہی زندگی نہیں کہتے، آنکھوں میں کچھ خواب اور دل میں امید ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک بار زمانے نے سوچا ہوتا کہ فادرز ڈے اور مدر ڈے تو خوب مناتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر کے یہی احساس کراتے ہیں والدین کو انہیں ان کی کتنی فکر ہے، محبت ہے، مگر جناب دن منانے سے پہلے ایک بار بوڑھے ماں باپ کے دل کے قریب جا کر ان کی دھڑکنوں کو ضرور سنیے گا۔ یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے
جنہوں نے آج بھی اپنے ماں باپ کو ان اولڈ ہوم کی چار دیواری کے بیچ رہنے کو مجبور کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور ان کا انتظار ہی رہ جائے، اور آپ جب پہنچیں تو ان کی یاد گزرا کل بن کر یہی پیغام چھوڑ جائے کہ جس کو پڑھ کر ان کا درد محسوس ہو اور پھر آپ کے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ نہ رہ جائے۔ آئیے آپ سے الوداع کہتے وقت ان لفظوں کو بھی سماعت فرمائیں۔ بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی بیٹا، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔